شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوشباش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ معزز سامعین تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیے، جزاک اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو اجازت لینے سے پہلے وہاں سے کھڑا نہ ہو۔ نماز برائی سے روکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن قریب یہ نماز والا عمل اس کو ایسا کرنے سے روک دے گا۔ کھانے میں برکت کا نبوی فارمولہ۔ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ جنت میں درخت لگوا دینے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، جبکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سفر کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ بے احتیاطی سے بولا جانے والا ایک جملہ جہنم کا سبب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ بے توجہی میں بندہ ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور اسی بول کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی سواری پر نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کر نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، پھر اپنی سواری کو چھوڑ دیتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جاری رکھتے، سواری جس طرف مرضی رخ کر لیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ مزید سامعین، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔